قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم. میرے الہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کے کلام بابرکت قدروں آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کیجیے. اور ذخیرہ احادیث کے اندروں ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کیجیے. دعا فرماؤ کہ اللہ پاک آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ کا صحیح مفہوم شرع صدر کے نال بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد بیان فرمائے. اور
آیت مبارکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جڑی دعا بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی اور اسماعیل علیہ السلام نے اس دعا کے آمین کیا سی۔ اللہ نے وہ دعا قرآن کی آیت بنا دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی سی ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ میں بیت اللہ تعمیر کر دیتا ہے، تو ایک رسول انہاں مکے والیاں کے اندر بھیج، اور وہ رسول ہوگے بھی مکے والیاں چھو، باہر کا نہ ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا سی جیڑی اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان کی ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ ایک رسول بھیج مکے والیاں کے اندر، مکے والیاں چھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کئی صدیاں پہلے دعا کی تھی، اللہ نے کئی صدیاں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کروا لی۔ اس لیے اگر کوئی دعا قبول نہ ہوئے تو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ سال لگ جاتے ہیں، صدیاں لگ جاندیاں نے، نسلاں گزر جاندیاں نے، کہ اندازہ کرو ابراہیم علیہ السلام نے کدوں دعا منگی جب بیت اللہ بنایا سی۔ دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، صدیاں گزر گئیاں، اسماعیل بیٹا کی دنیا تو چلا گیا، اسحاق بیٹا بھی چلا گیا، اسحاق کے بیٹے یعقوب بھی دنیا تو چلے گئے، یعقوب علیہ السلام نے بیٹے یوسف علیہ السلام کی دنیا کو چلے گئے۔ حضرت یعقوب کی اولاد جو کم و بیش 4000 نبی دنیا کو چلے گئے سن، اتنا عرصہ گزر گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیٹے کی اولاد جو 4000 نبی کو پیش آ گئے۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد جو ابراہیم نبی، بیٹا اسحاق نبی، بیٹا یعقوب نبی، بیٹا یوسف نبی، رہی چلتی رہی، نبی آتے رہے،
اور دوسری لڑی اسماعیل علیہ السلام کی چل رہی ہے، اس لڑی کے اندر کوئی نبی نہیں سی گیا۔ حضرت اسماعیل کی لڑی کے اندر اللہ نے امام الانبیاء بھیجا۔ بنی اسرائیل، بنی کہتے ہیں بیٹیاں، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام سی، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام سی، یعنی یعقوب کی اولاد، بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، اسرائیل کے بیٹے۔ ہوں جدو آخری نبی حضرت اسماعیل کی لڑی کے اندر آ گئے کہ نبوت بنی اسرائیل چو نکل گئی، بنو اسماعیل جی آ گئی، جڑے اسرائیلی نے، یہودی اسرائیلی نے، انہوں بڑی تکلیف سی کہ اتنا بڑا اعزاز سی سارے خاندان کا کہ نبی چلے آ رہے تھے، اور آخری نبی آ گئے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا کہ نبوت کے بنی اسرائیل جو نکل کے بنی اسماعیل سے چلے گئے۔ اس لیے یہودیاں نے آج تک اسلام کو دین حق نہیں مانے، زد دے کر ہٹھڑی کی وجہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی کہ بیت اللہ کی امامت نہیں آمنہ کے نال کو بھیجا، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا جیڑی انہوں نے اس نبی واسطے یعنی اپنی اولاد کے اندر آنے والے واسطے کی تھی، اولاد کے حق کے اندر ماں باپ کی دعاواں نو بڑا دخل ہوتا ہے، ماں باپ دیا دعاواں اولاد کو نیکی تھاں تو چک کے بلندی تے پہنچا دیں ہیں، اور ماں باپ کی بد دعا اولاد کو بلندیاں تو پستیاں کے اندر پہنچا دیں ہیں۔ اس لیے اولاد کے حق کے اندر دعا کرے، اور دعا بھی دنیا واسطے نہیں، اگرچہ دنیا کی دعا کرنا بھی جائز ہے کہ اللہ ساری اولاد کو حق حلال کا رزق عطا فرما، اتنا دے ساری اولاد کو کہ کوئی توڑ نہ لگے، کوئی ممنوع نہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے دیکھو دعا منگی تے کی منگیا، یتلو علیہم آیاتک، اللہ ابراہیم تیرے کولو منگدا ہے ایک ایسا رسول جیڑا تیری آیتاں پڑھ پڑھ کے سناوے۔ اور اسی جتنے بھی صاحب اولاد تھے بیٹھے اسی خود بول کریے میرے سنے اپنے گریبان کے اندر جھانک کے کہ اسی اپنی اولاد کی دینی تعلیم نے کتنی دعاواں کی، ایسی کتنی دعا کرتے اللہ سارے بچے کو حافظ قرآن بنا، اللہ سارے بچے کو عالم قرآن بنا۔ یہ میرے سمیت ہر ایک کو آپ ہی سوچنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نبیاں کے اندر
مرتبے مقام فضیلت بلندی دے اندر پوری نبیاں دی جماعت چ دوسرے نمبر تے نہیں، پہلے نمبر تے سارے نبی، دوسرے نمبر تے ابراہیم علیہ السلام۔ کہ اللہ نے نبیاں دی دعاواں جو قرآن چ بیان کیتیاں نے، کہ صرف کنا کی لذت لین واسطے نہیں کہ تسی قرآن کی تلاوت کے اندر سنو تے تو جی بڑا ہی مزہ آیا قرآن سننے۔ قرآن اللہ نے بھیجا ہے کہ اس قرآن کے عمل کرو، اور ابراہیم نے دعا کی تھی یتلو علیہم آیاتک، اللہ ایسا بیٹا دے، ایسا رسول دے جیڑا تیریاں آیتاں دی تلاوت کرے۔ آج اسی بھی اولاد مانگتے ہیں، بیٹے مانگتے ہیں، منگنے چاہیے کیونکہ نسل بیٹے نال ہی چلتی، لیکن ساری دعا ہوتی ہے اللہ بیٹا دینا ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، اللہ بیٹا دینے تینوں بڑا افسر بنانا ہے، بڑی نوکری تینوں لے کے جانا ہے۔ نوکری جتنی مرضی اونچی ہوگی ان کے نوکر ہی، چاہے صدر بن جائے آرمی چیف بن جائے، نوکری نوکری نوکر تمہیں رہنا انہیں نوکر، لیکن کہ شہنشاہی چاہیے کہ وہ شہنشاہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے نظر آئی۔ یتلو علیہم آیاتک، اللہ ایسا رسول دے جیڑا تیری آیتاں کی تلاوت کرے۔ یہ کو مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ کم از کم زبانی قرآن کی تلاوت کے آندھی ہوگی کہ ہر مسلمان کے فرض ہے کہ کم از کم دیکھ کے وہ تلاوت کے صحیح کر سکے۔ تغیر لین کتنے آتے ہیں، بیبیاں بھی آتی ہیں، بابے بھی آتے ہیں۔ یہ بیبی تے بابیاں نے جدو میں کہنا نا میں تمہیں پڑھائی دس دینا، کہتے جی اسی قرآن پڑھے، تغیرہ نہ کے مسئلے حل نہیں ہوتے، تغیر بھی تے اللہ کا قرآن ہی، قرآن کو بڑا کوئی تعویذ نہیں۔ اس لیے بڑی عمر والے بھی کوشش کرو قرآن دیکھ کے پڑھنے، ایک بہت بڑی گل ہے، بہت بڑی نبیاں والا کام ہے۔ اللہ نے جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام جیڑی دعا کر رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اللہ میری اولاد جی ایسا رسول بھیج جیڑا تیری آیتاں کی تلاوت کرے۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں خطبے کے اندر پڑھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم فرمایا میری پوری امت کو خطاب ہے تواڈے ساریاں چوں، یعنی جڑے اس وقت موجود سن جدو نبی فرما رہے سن اور جڑے اج تک آئے نے جڑے قیامت تک آن گے نبی دی امت دے اندر، فرمایا خیرکم تواڈے جو سب تو بہتر، سب تو اچھا، سب تو سونا من تعلم القرآن وعلمہ، او بندہ ہے جڑا قرآن سیکھدا ہے تے قرآن سکھاتا ہے۔ اور فکر کرنے کی بات ہے، فکر کرنے کی، نبی انہوں کہتے ہیں سب تو اچھا ہے،
اسی کہتے ہیں مولوی سب تو مارے ہیں. ایسی دیکھیے غور کریے اپنے ایمانی کیفیت. نبی کہتے ہیں خیرکم سب کو اچھا ہے. آج کہتے ہیں قرآن پڑھنے والے تے دنیا کے معاملات سمجھ دے گی جان دے گی. انہوں پتہ ہی نہیں, انہوں دنیا کے اندر رہن کا ڈھنگ ہی نہیں آتا. لیکن نبی فرما رہے ہیں خیرکم سب تو بہترین ہے. معیار جنہوں کہتے ہیں کوالٹی معیار میری گل نہ نہیں, معیار میرے استاد کی گل نہ نہیں, معیار میرے پیر کی گل نہ نہیں. جیڑا رب نے معیار بنایا ہے وہ آمنہ دے لال کی گل ہے. جنہوں آمنہ دے لال کہتے نہ چنگا ہے, ساری دنیا بھی کبھی کرتا ہے کہ آمنہ دے لال کی گل غلط نہیں ہو سکتی. جناب ابراہیم دعا کر رہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اللہ میں بیت اللہ بنایا تیرے حکم تے بیٹے اسماعیل نو مزدور بنایا. میں مستری بن کے بیت اللہ دی تعمیر کیتی ہے. میرا بیٹا اسماعیل مزدوریاں کرتا رہا. اللہ میں ہن ابراہیم تیرے کولوں اس بیت اللہ دا امام منگدا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اللہ میں ابراہیم نو ایک انج دا رسول چاہیے جڑا رسول انہاں مکے والیاں جو ہوئے اور انہاں مکے والیاں لئی آوے. یتلو علیہم آیاتک. اللہ رسول اجدا ہوئے جڑا تیریاں آیتاں انہاں تلاوت کر کر کے سناوے, یعنی قرآن سناوے عربی دے اندر. اور فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. پھر اس قرآن نامی کتاب نو علاقائی زبان دے اندر جس علاقے دے اندر جڑی زبان بولی جاندی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اس کتاب نو سکھلائے اس زبان دے اندر. علم یعلم تعلیم تو علم آئے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اس کتاب دی تعلیم دے کتاب سکھلاوے. وَالْحِکْمَةَ اور دانائی بھی سکھلاوے. وَيُزَكِّيهِمْ اور انہاں دا تزکیہ بھی کرے, گناہاں تو بچاوے, نیکیاں تے لگاوے, انہاں دی اصلاح اور انہاں نو سنوارنے دی کوشش کرے. میرے دوستو ایک گل ذہن دے اندر بٹھا لینا, اے مسئلہ ذہن دے اندر بٹھا لینا. تسی جتنے مرضی خطیباں دے بیان سن لینا, تسی جتنے مرضی واعظین دے واز سن لینا, تسی جتنے مقررین دیاں تقریراں سن لینا, لیکن دلاں تے اثر اللہ دے قرآن دا ہوندا ہے. تقریر کے اندر بھی اگر قرآن نہیں نہ لچھے دار ہوئے تھی چٹکلے سنا کے لوگوں کو ہنسا کے سکتے ہوتی, لیکن خودی کتابت کے اندر اثر اللہ کے قرآن نے پیدا کر دیا.
اگر یقین نہ آوے تے میں تانوں اللہ دا قرآن سنانا کہ قرآن نے کس طرح زندگیاں بدلیاں نے۔ دیکھو حضرت عمر دے ایمان لیان دا واقعہ تسی سن دے ہو۔ عمر سی، عمر اسلام دی عمر سی، عمر میرے نبی دا جرنیل سی، عمر میرے نبی دا پہلوان سی، لیکن عمر دے اندر تبدیلی کیویں آئی؟ عمر نے اپنی بہن کولوں اللہ دا قرآن سنیا، اپنے بہنوئی کولوں اللہ دا قرآن سنیا۔ عمر آئے تے نبی نو قتل کرنے دی نیت دے نال سی، لیکن قرآن نے عمر دی زندگی بدل دیتی۔ قرآن کے اندر اتنی تاثیر ہے، قرآن دلوں کی کھال ہے، لیکن شرط ہے کہ زنگ نہ لگا ہو۔ لوہے کو زنگ لگ جائے نا پھر وہ لوہا کسی کام کا نہیں ہے۔ دلوں زنگ لگ گئے اس دل کے کل اثر نہیں کرتے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا دلوں کا زنگ اترتا کنا چیزاں کے نام۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا دل بھی زنگ آلود ہو جاندے نے، جدو دلوں زنگ لگ جائے جی میں لوہے نو زنگ لگے تے بے گمار دگلن دے نال اتر جائے، یا سکل کرنے دے نال، پالش مارنے دے نال، یا کلی کرنے دے نال لوہے دے اندر چمک آندی ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جدو دلوں زنگ لگ جائے تے دلوں زنگ اتارنے والیاں دو چیزاں نے، ایک موت نو یاد کر لیا کرو، دلوں کا زنگ اتر جائے گا، اور دوسرا قرآن کی تلاوت کر لیا کرو تے تاں بھی دلوں کا زنگ اتر جائے گا۔ قرآن کے نال دلوں کا زنگ اتر جائے گا۔ پھر آؤ 70 عیسائی آئے، 70 کتنے؟ 70 عیسائی میرے نبی نے کھولا ہے، یہ 7واں پارہ شروع ہو گیا۔ 70 عیسائی آئے، انہوں نے آ کے اللہ کے نبی کو سوال جواب کیتے کہ اسی تواڈے نال سوال جواب کرنے میں سانو مطمئن کر گئے، اسی کلمہ پڑھ لواں گے، سانو مطمئن نہ کر سکے تو پھر اسی عیسائی تسی مسلمان۔ جدو انہوں نے سوال و جواب کیتے اللہ کے نبی نے جواب دیتے کہ قرآن کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا انہاں جواباں تو بعد ایک گل میری سنو کہ جو رب میرے تے اتار جائے کہ نہ میں تانوں کو قرآن نہ سنا دے، تانوں قرآن نہ سنا دے۔ انہوں نے کہا کہ سناؤ، اسی بھی سنیے رب تواڈے تے کی اتاردا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، 7واں پارہ ہے جنہوں اِذَا سَمِعُوا کہتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا اللہ دے نبی نے قرآن پڑھنا شروع کیتا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا جدو انہاں عیسائیاں نے سنیا، جدو انہاں عیسائیاں نے سنیا ما انزل الی الرسول، اس قرآن نو جڑا اللہ نے رسول والو اتاریا سی۔ میرے دوستو قرآن نو اگر بندہ دل تو سنے تے دلاں تے اثر ہوندا ہے۔ اور دیکھو سننے والے عیسائی نے اور سنان والے امام الانبیاء نے فرمایا ما انزل الی الرسول، جو رسول والنازل ہویا جدو انہاں عیسائیاں نے سنیا ترا اعینہم
دیاں اکھاں ویکھو تفیض من الدمع انہاں دیاں اکھاں آنسو بہا رہیاں سن. عیسائیاں دے دلاں تے اثر ہویا اس قرآن کا. اس کو بعد انہوں نے کیا مما عرفوا من الحق, سانو حق دی پہچان ہو, اسی حق پہچان لیں کہ حق کیے اور سچ کیے. اللہ نے کیا انہاں 70 عیسائیاں نے کیا ربنا یقولون ربنا, انہوں نے اتنے بیٹھے قرآن سن کے کیا ربنا اے ساڈے رب آمنا آمنا, اسی ایمان لے آتا اس قرآن کے فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ, تو کل قیامت والے دن سانو گواہاں سے لکھ دے. اسی قرآن کی سچائی کی گواہی دے. یہ قرآن کا اثر ہے, قرآن کا اثر ہے. اور زیادہ عرصہ نہیں گزریا, ختم نبوت کی تحریک چلی جدو پاکستان بنے, اس کو پہلے قادیانیاں کے خلاف ختم نبوت کی تحریک چل رہی سی. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے اندر آج بھی انہوں کی قبر موجود ہے کہ جنہوں نے ختم نبوت کی خاطر ایسی بے مثال قربانیاں دیتیاں نے کہ تاریخ کے اندر جدو یہ لاہور مال روڈ کے 10,1953 دی تحریک ختم نبوت کے اندر 10,000 نوجوان شہید ہوئے کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا کہ جناب تو اتنے بندے مروا دیتے ہیں جنہیں لوگ مولویوں کو کہتے ہیں کہ مولوی کے لوگوں نے بچے مروا دیتے ہیں, کہ کسی نے سوال کیا کہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری نے جواب دیا کہ سیدنا صدیق اکبر نے نبی کی ختم نبوت کی خاطر جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ کو شہید کروایا. نبی کی ختم نبوت کی خاطر جنہاں 1200 صحابہ سے 700 صحابہ قرآن کے حافظ سن اور شہید ہو گئے. اگر لاہور مال روڈ پہ 10,000 نوجوان نبی کی ختم نبوت کے شہید ہوئے ہیں, کل قیامت کے دن رب پوچھے گا جو جواب صدیق اکبر جو ہوئے گا وہی جواب عطا اللہ کا ہوئے گا. اس لیے کہ اللہ نے نبی پہ اترنے والا قرآن کے اپنے اندر تاثیر رکھتے ہیں. جلسہ سی قادیان کے اندر, انڈیا کے اندر قادیان ہے جتنے کا قادیانی سی. سید عطا اللہ شاہ بخاری پہنچے, نوجوان انہوں نے تیار کیتے, اس نے پیڑا مولوی کا بیان نہیں کر دینا, انہوں نے شور پا دیتا سی نہیں سننا, بیان نہیں ہونے دینا. کالج کے نوجوان سن سید عطا اللہ شاہ بخاری کے سید زادے سن, آلے نبی سن, انہوں نے کیا نہیں میں بیان نہیں کرتا, میری صرف قرآن کی تلاوت سن, میں تمہیں بیان نہیں کرتا, میرے صرف قرآن سن لو. نوجوان اگرچہ ہے کہ مسلمان ہی سن, لیکن لوگوں نے انہوں نے کان ایسے بھرے سن کہ اس مولوی کی گل نہیں سننی, یہ گل سن لی کہ یہ تمہوں ختم نبوت سے کھڑا کر دے گا, ختم نبوت کی پہرے داری واسطے یہ تمہوں قربان کر دے گا. کہ انہاں نوجوانوں نے کہا چلو قرآن تو تے ہن اسی انکار نہیں کر سکتے. کہ عطا اللہ شاہ بخاری سید زادے سن جب قرآن نے رکوع پڑھیا نا, کہتے ہوں نوجوانوں کے قول کے ترجمہ بھی کر دیا. جی کہتے ہاں کہ ترجمہ بھی کر دو. سید عطا اللہ شاہ بخاری نے ترجمہ کیا قرآن کا, اور ایسی لے بن کے تلاوت کی کہ 4 گھنٹے انہاں نوجوانوں نے اس سید کا بیان سنیا. قرآن کے اندر ایک تاثیر ہے. قرآن اپنا رستہ آپ بنا لیتا ہے, جنہیں پانی اور دریا اپنا رستہ آپ بناتا ہے, قرآن اپنا رستہ آپ بناتا ہے. میں علماء کو کہنا کہ ہر مسجد کے اندر درس قرآن شروع کرو. مساجد کے اندر علماء درس قرآن نہیں دیتے, جیدی وجہ تو مسجد کے اندر دین کا قرآن کا ماحول نہیں بنتا. ماحول قرآن بنائے گا, رستہ اللہ کا قرآن بنائے گا. اور اگر میں کہاں کہ میں اپنی تقریر کے نال اپنی گفتار کے نال ماحول بناوا کہ ایک کدے بھی ہو نہیں سکتا, کیونکہ جو
ہر مسجد کے اندر درس ہوئے. اگر مسجد والے درس نہیں ہونے دیتے میں کہنا ہونا کہ بیٹھکاں کے اندر درس قرآن شروع کر دیں. لوگ جب قرآن سنن گے قرآن سمجھن گے کہ انشاءاللہ قرآن خود بخود انہاں نوں دین تے کھڑا کر دے گا. میرے دوستو انہاں عیسائیاں دی اکھاں دے اندر آنسو پڑھنے والے امام الانبیاء قرآن کہتے ترا اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. آنسو بہ رہے اکھاں چوں پہچان لیا انہاں نے حق نو. انہاں نے کہہ دیتا یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. کہ ربا سی ایمان لے آندائے اللہ تو سانو گواہی دین والیاں چے لکھ دے. فاکتبنا مع الشاہدین اللہ سانو گواہی دین والیاں چے لکھ دے. میرے دوستو اسی طرح قرآن تاثیر رکھدا ہے. جناب ابراہیم دی دعا ذہن دے اندر رکھنا وڈیاں دیاں دعاواں دے بھی بڑے اثرات ہوندے نے. اولاد دی تربیت دے اندر وڈیاں دیاں دعاواں دے بڑے اثرات ہوندے نے. اے جناب ابراہیم دی دعا سی اور اللہ دے نبی نے فرمایا انا ثمرۃ دعاء ابراہیم. میں اپنے باپ ابراہیم دی دعا دا ثمر بن کے آیا. اسی طرح ابو جہل ابو سفیان اخنس بن شریح امام قرطبی نے تفسیر قرطبی سے لکھا کہ تینوں لوگوں کو روکتے سن کہ اللہ کے نبی کے کول نہیں جانا, انہاں دا قرآن نہیں سننا. کہ رات کو جدو نبی بیت اللہ سے قرآن پڑھتے سن کہ بیت اللہ کی دیواراں نال پڑھ لا کے سنتے سن. ایک دن رات نو انج ہویا جدو لوگ کے قرآن سنتے نے نبی دا. ابو جہل ابو سفیان اخنس بن شریح تینوں قرآن سنتے نے. جدو واپس چلے نا نبی نے نفل ختم کیتے تو چوک سے تینوں کٹے ہو. وہ کہتا تو کدھروں آیا, کہتا تو کدھروں آیا ہے تیرا قید کدھر آنا. اور تینوں لکوتے نے ایک دوسرے کو لوگ کہ دسیے کس منہ نال کہ اسی تے اودہ قرآن سن کے آ رہے. جدو ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں تو دس, وہ کہتا تو دس. کہ ابو جہل کہتا ہے یار گل سچی یہ ہوئی ہے کہ جنہیں اسی لوگوں کو کہنے ہیں اتنے نہ جانا, وہ کول نہ بہنا, لیکن گل یہ کہ وہ قرآن سنیا بغیر سانو نہیں لگے. میرے دوستو امام قرطبی نے واقعہ لکھے آئے. اسی طرح میرے دوستو ایک مرتبہ عتبہ بن ربیعہ اللہ دے نبی دے کول آندا ہے. وقت بڑی تیزی نال گزردا ہے کہ میں تانوں اج بہت بڑی ایک خوشخبری بھی سنانی ہے, لیکن توجہ دے نال میری گل سنو گے. اے خوشخبری میرے لیے بھی ہے, اے خوشخبری تواڈے لیے بھی ہے. اور رشک آئے گا تو ہم اس خوشخبری انشاءاللہ. ایک قرآن قیامت کی صبح تک اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے اور ان کی تاثیر ظاہر ہوتی رہے. عتبہ بن ربیعہ ہے. عتبہ بن ربیعہ آگے کہتا ہے گل سن, تو ساڈا بچہ ہے, اللہ نے نبی کو کہتا ہے تو ساڈا نوجوان ہے, ساری اولاد چوں ہے. گل سن تو نویں کام کر لیا قرآن پڑھانا ہے, تو بڑے مدرسہ پا کے پہ گئے تھے. دار اسلام کے اندر اللہ کے نبی قرآن پڑھاتے ہیں. گل سن جے تیری کوئی ڈیمانڈ ہے نا اسی تیری ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں. جے تینوں لالچ پیسے آ اسی تینوں پیسے بھی دیں.
کہ تیری ڈیمانڈ ہے کوئی شادی کوئی حسن والی عورت چاہیے، اے مکے کی جس عورت تے جس جوان لڑکی تے تو اشارہ کرے گا اسی بغیر حق مہر تو تیرے نام نکاح کر دیں۔ اور اگر تینوں طلب عہدے کی کہ سردار بننا چاہنا ہے تو بھی سانو دس دے کہ جدو یہ لالچ دیتا نا، اتبا بن ربیعہ بہت بڑا سردار سی مکے کا، انہیں کہا میں پورے مکے کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، میں نے دس تو چاہتا کی تو کیوں نہیں حاضرہ قرآن پڑھان کو؟ کہ اللہ نے نبی نے فرمایا گل سن سورہ حامیم سجدہ 24واں پارہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تو تھوڑا کیا میرے کو قرآن کے سن، اللہ کے نبی پڑھ دے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ اے اللہ والو رحمان رحیم والو اترے آئے کتاب فصلت آیاتہ، اس کتاب دیاں آیتاں بڑی تفصیلی نے، اور کتبہ بھی عربیان سی مکے دا رہن والا سی، انہیں جدو قرآن دیاں آیتاں سنیاں سورہ حامیم سجدہ دیاں آیتاں سنیاں، اللہ دے نبی پڑھ رہے نے کتبہ سن رہے آئے تے سننے تو بعد اٹھ کے جدو مکے والیاں کو جاتا ہے تے جا کے کہتا ہے سن لو میں تانوں کہہ رہا تسی اودا قرآن بند نہیں کروا سکتے، جے میں اپنے لفظاں دے اندر کما جیڑا مدرسہ نبی نے دار ارقم دے اندر قرآن پڑھان لئی بنایا سی، اتبا نے کیا مکے والیو تسی اودا مدرسہ بند نہیں کروا سکتے، جڑا کلام میں سن کے آیا میں دنیا دے اندر آج تک ایسا کلام نہیں سنیا۔ قرآن اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے، قرآن اپنا رستہ خود بناتا ہے، قرآن اپنی حفاظت آپ کرواتا ہے۔ اسی طرح مامون الرشید ایک بہت بڑا نیک بادشاہ گزرے تھے، اور اس بادشاہ کی عادت سی کہ سال کے اندر نا جنہوں سے کہتے سالانہ محفل، اس سالانہ محفل کرواتا سی علمی محفل، آج کل کی نہیں کہ نات خان ٹھوک کے رات آ کے نعتیں پڑھتے ہیں، اس کو سوٹ باندھ کے اور رنگ برنگیاں پگڑیاں بن کے تو عورتوں والے دوپٹے لے کے ایسی بھی وہ علمی محفل علمی گفتگو کی محفل سالانہ خلیفہ مامون الرشید کرواتا سی، اور وہ اندر عیسائی بھی آتے سن، یہودی بھی آتے سن، انہوں نے بڑے بڑے وہ گرو کھٹال بڑے بڑے علامے اس محفل کے اندر آ کے اپنی علمی گفتگو کرتے سن۔ ایک سال مامون الرشید کی اس محفل کے اندر ایک یہودی عالم نے بڑی پیاری بڑی بہترین علمی گفتگو کی، مامون الرشید نے کہا یار اللہ نے تینوں علم بنا دیتا ہے، کیوں نہ تو اسلام قبول کر؟ بولے کیا نہیں مانے، بڑا زور لایا انہوں نے بڑے بڑے مولوی علماء بیٹھے نے یہ تینوں مطمئن کریں گے، انہوں نے کہا نہیں میں اسلام قبول نہیں کرتا، چلو انہوں نے کہا زبردستی کے اسلام سے ہے کوئی تیری مرضی تیری خوشی چلا گیا۔ اگلے سال جو سالانہ محفل ہوئی نا وہ بھی علمی گفتگو ہوئی، کہ وہ یہودی عالم جڑا کہتا سی میں اسلام قبول نہیں کرنا، کہ جدو اس محفل کے اندر شریک ہویا کہ کہنا میں مسلمان ہو چکیا، میں مسلمان ہو چکیا۔ خلیفہ مامون الرشید نے کیا تیری آدمی گفتگو یہ ہوئی ہوئے گی، آج تو عوام کو دسنا ہے کہ تو مسلمان کس وجہ تو ہوئے، اسی زور لا ہٹے پچھلے سال سارے مولوی زور لا ہٹے تو کلمہ نہیں پڑھیا، کہ ان تو سال بعد آگے کہنا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا، ان تو ساری عوام کے سامنے دس کے تو مسلمان کیوں ہے۔
جب یہودی عالم بیان کر رہے میں دسدا کہ میرے اسلام قبول کرنے کی وجہ کی سی. وہ کہتا ہے میں بہترین خطاط سی، بہترین لکھائی کرنے والا کاتب. آسمانی کتاباں میں ہتھاں دے نال لکھدا سی. میں تورات دیاں 3 کتاباں اپنے ہاتھ دے نال لکھیاں، بڑی خوبصورت کر کے، کتابت بھی بڑی خوبصورت، پیپر بھی بڑا سونا، ڈیزائن بھی بڑا سونا. لیکن میں تورات دیاں آیتاں بدلیاں، میں یہودیاں دے علماء نوں دتیاں نے. انہاں نے ٹائٹل ویکھیا، انہاں نے خطاطی ویکھی، انہاں نے ڈیزائن ویکھیا، بڑے خوش ہو گئے. بڑی قیمت دے کے سارے نسخے خرید لے. کہتا اسی طرح میں انجیل تھی، آیتاں بدلیاں، بڑی سونی بنا دیتی. عیسائیاں پادریاں کو لے گیا، انہوں نے بھی بڑا سونا کام کیا. کہتا پھر میں قرآن دے بھی 3 نسخے لکھے، قرآن کی آیتاں بھی بدلیاں. پھر میں گیا مولویاں کو، میں کہیا میں تھوڑا قرآن کتنا سونا لکھ کے جاتا ہے. آ دیکھو انہوں نے کہا قرآن اسی ایویں نہیں مانتے، اسی پڑھاں گے، اسی دیکھاں گے. اس تو بعد یہ صحیح ہویا کہ پھر دساں گے کہ یہ لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. تے جدو قرآن علماء نے پڑھیا انہیں کہتے ایسا ہی بدلیاں ہوئی اور بے ایمان تو قرآن کے اندر ہی رد و بدل کر دیتا ہے. تو اچھا ٹائٹل چڑھا کے، خوبصورت ڈیزائن بنا کے، بہترین ورق لگا کے، بہترین کتابت کر کے، قرآن کی آیتیں بدلا کے سارے ایمان کو برباد کرنا چاہتا ہے. لہذا یہ قرآن تیرا مارکیٹ کے اندر اسی نہیں چلن دیں گے. ایک 2 نمبری ہے. کہتا چلو میں ایک علماء کی زبان تو گل سنی، میرے پتہ چل گیا قرآن ایسی لاریب کتاب ہے جہدے اندر شک کوئی نہیں کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے قرآن کے اندر اپنے ذمہ لئی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس قرآن کو اتاریا بھی اسی ہے، اس قرآن کی حفاظت بھی اسی کرنی ہے. اور کہتا ہے کہ کل میرے دل کے اندر بیٹھ گئی، قرآن کی صداقت بھی آ گئی کہ میں یہودیاں کی کتاب بدلی، انہوں نے علماء نے اعتراض نہیں کیتا. میں عیسائیوں کی کتاب بدلی، انہوں نے علماء نے اعتراض نہیں کیتا. میں قرآن بدلیا کہ ایک 8 سال کا حافظ قرآن بچہ بھی کہتا ہے ایک قرآن نہیں، ایک قرآن نہیں. آج بھی اگر کسی حافظ قرآن کے سامنے قرآن کوئی غلط پڑے گا اور دسے گا کہ جناب آیت اتوں چھڑ دیتی ہے، آیت اتوں غلط پڑھ گئے ہو. بعض مرتبہ قیامت کے اندر، نماز کے اندر کوئی آیت بچی تقاضے دیتا تو میرے کو بھی رہ جاتی ہے، کسی الفاظ رہ جاتے ہیں. ایک قرآن پڑھنے والے بچے دس رہے ہیں کہ آج استادی کسی یہ آیت چھڑ گئی سی. ایک قرآن کا معجزہ ہے. انہیں کیا یہ چیز دیکھ کے میں مسلمان ہویا کہ قرآن قیامت تک کوئی بدل نہیں سکتا. قرآن قیامت تک کوئی بدل نہیں سکتا. ایک قرآن کا معجزہ ہے. اور آخری گل، جو فصل پک گئی، فصل کسان خوش ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ میری محنت، میری فصل پک گئی ہے. باغ کے اندر پھل لگتے ہیں کہ مالی خوش ہوتا ہے کہ آج میری محنت کا پھل لگیا درختوں کے نظر آ رہے. مانو مبارک ہوئے، مانو مبارک ہوئے. چند سال قبل جیڑا مدرسہ سی اتنے شروع کیتا سی، آج پہلا حافظ قرآن بچہ تواڈے سامنے اپنا آخری سبق سنائے گا کہ الف تو لے کے الحمدللہ دی الف تو لے کے والناس دی سین تک اس بچے نے پورا اللہ کا قرآن اپنے سینے سے محفوظ کر لیا. ایک اور بچہ ہے جنہیں پورا قرآن اتنے ہی تواڈے سے مدرسے کے اندر حفظ کیتا ہے. انشاءاللہ چند دنوں کے اندر 2-4 بچیاں کا اور بھی حفظ مکمل ہوئے گا.
وہ بھی اپنے آخری مراحل کے اندر نے ایک بہت بڑی خوشی کی گل ہے کہ جڑا بوٹا تسی اسی مل کے لگایا سی اج وہ فصل پکنی شروع ہو گئی، رب نے وہ دے پھل لانے شروع کر دیا۔ اور انشاءاللہ جدوں تک ایک قرآن پڑھیا جاتا رہے گا، ایک میری قبر کو بھی چمکائے گا، ایک تھوڑی قبر کو بھی چمکائے گا۔ میں دعا کی ترجمہ کر کے تانوں دسدا جڑی قرآن دے آخر تے لکھی ہوندی ہے اللہم آنس وحشتی فی قبری، کہ اللہ اس قرآن نو جدو قبر دے اندر وحشت ہوئے گی میرے واسطے انس کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اللہ اس قرآن عظیم نو میرے تے رحم کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اللہ میرے کو قرآن یاد کروا دے جتوں جتوں میں قرآن بھول چکیا۔ وعلمنی منہ ما جہلت، اللہ میرے قرآن سکھا دے جس جس جگہ تو میرے یاد نہیں۔ واجعلہ لی اماما، اللہ اس قرآن کو میرا امام بنا دے۔ ونورا، اللہ اس قرآن کو میرے لیے نور بنا دے۔ وہدی، اللہ اس قرآن کو میرے لیے ہدایت بنا دے۔ ورحمتا، اللہ اس قرآن کو میرے لیے رحمت بنا دے۔ وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، اللہ میرے اس قرآن کی دن رات تلاوت کرنے والا بنا۔ ایک نبی کی دعا ہے قرآن کے ختم قرآن کی۔ اور اگلی گل مدارس کے متعلق کہ ذہن بنا لو کہ نہ کہ مدارس کے اندر دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، نہ مدارس کے اندر فرقہ واریت سکھائی جاتی ہے۔ لوگ بہت بہت گلاں کرتے ہیں، تسی سنتے ہو، اسی بھی سنتے ہیں، اسی بھی اسے معاشرے کے اندر رہتے ہیں۔ اور یہ ہوئی بچہ تمہارے سامنے آئے گا، اینا والد کل منو دس رہے سی کہ کسے مسیطے کھلو کے منو لوگ کہتے سن کوئی اتنے نہ پڑھائی، کوئی اتنے نہ پڑھائی کیونکہ ہوت پڑھا رہا ہے۔ آج انہوں نے منہ پہ چنڈے گئے رب والوں کہ وہ بچہ حافظ قرآن بن کے تمہارے سارے آنے سامنے آئے گا۔ ایک دینی مدارس معاشرے کو ایک تربیت یافتہ بچے دے رہے، ایک تربیت یافتہ ماحول دے رہے ہیں، ایک معاشرے کو اگلی نسل سوار کے ایک دینی مدارس والے دے رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ ایک قرآن کیا بہاراں مدارس والے آنے قیامت کی صبح تک لائی رکھنی آنے۔ یہ دینی مدارس سدا آباد رہیں گے، یہ دینی مدارس سدا آباد رہیں گے، ہر ساز جہاد کندوں سے آزاد رہیں گے۔ یہ دینی مدارس سدا آباد رہیں گے، ہر ساز جہاد کندوں سے آزاد رہیں گے، ہر ساز جہاد کندوں سے آزاد رہیں گے۔ مہمان قضا رب کو پورا بولنے والے، مہمان قضا رب کو پورا بولنے والے، ہر دور میں برباد تھے برباد رہیں گے۔ کہتے ہو بے شک قرآن کا مخالف کبھی آباد نہیں ہو سکتا، قرآن کی مار پہنی ہے، مار برباد رہیں گے، انشاءاللہ رہیں گے۔ مہمان قضا رب کو پورا بولنے والے، ہر دور میں برباد تھے برباد رہیں گے۔ یہ دین مدارس سدا آباد رہیں گے، ہر سازشی ہتھ گندوں سے آزاد رہیں گے۔ دن رات یہاں ہوتی ہے قرآن کی تلاوت، بچے سارے قرآن پڑھتے ہیں، کی کر جڑے انہاں دے نال محبت کرتے ہیں انہاں نوں ثواب نہیں ملتا کہ بچیاں دی ساری دن دی پڑھائی دا ثواب ہر محبت کرنے والے کو ملتا ہے، پڑھان والے استاد کو ملتا ہے، تعاون کرنے والے جڑے مدرسے نال تعاون کرتے ہیں سارے دن کی پڑھائی دا ثواب انہاں نوں ملتا ہے، جڑا استاد پڑھا رہا ہے انہوں ملتا ہے، جڑے والدین انہاں نوں بھیجتے ہیں انہاں نوں ملتا ہے۔ اس لیے دن رات مدرسیاں چلتے تھے قرآن کی تلاوت ہوتی، دن رات یہاں ہوتی ہے قرآن کی تلاوت، بڑھتا ہے انہیں دیکھ کے پھر شوق عبادت، بڑھتا ہے انہیں
مدارس کے لوگ سیلاب زندگان کی مدد کر رہے ہیں. ویڈیو تسی دیکھ رہے ہو جنہوں نے ووٹ دیتے ہو کوئی جاتا ہے وہ بریانی کے ڈبے صرف ویڈیو بنانے واسطے دے رہے ہیں وہ تصویر اپنی چھپا اپنا صرف وہ بھی ووٹنگ واسطے. لیکن یہ دینی مدارس اس ملک کے خیر خواہی نے کہ دینی مدارس اس ملک میں محب پیدا کرتے ہیں. تہذیب و ادب علم ہنر دین ثقافت بچوں کو سکھاتے ہیں یہ مٹی سے محبت. اے پاک وطن تیری ترقی میں ہمیشہ اے پاک وطن تیری ترقی میں ہمیشہ یہ دینی مدارس سنگ بنیاد رہیں گے. یہ دینی مدارس سنگ بنیاد رہیں گے. یہ دینی مدارس سدا آباد رہیں گے. ہر سازشی ہتھ بندوں سے آزاد رہیں گے. ہو جائیں مدارس جو ختم آج یہاں سے ہو جائیں مدارس جو ختم آج یہاں سے پھر لاؤ گے تم حافظ قرآن کہاں سے پھر لاؤ گے تم حافظ قرآن کہاں سے. بندے تجھے آغاز سے انجام تلک بندے تجھے آغاز سے انجام تلک آغاز جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ آغاز ہوا انجام جو قبر سے اتاریا جاتا ہے. بندے تجھے آغاز سے انجام تلک ہر موڑ پہ یہ مولوی ہی یاد رہیں گے. ہر موڑ پہ یہ مولوی ہی یاد رہیں گے. یہ دینی مدارس سدا آباد رہیں گے. ہر سازشی ہتھ کندوں سے آزاد رہیں گے. بچہ اور آخری سلو سنائے گا اس کے بعد انشاءاللہ سلطانہ وقت ہم کیتا جائے گا.